ہمارے بزرگوں نے بڑی مسکینی اور غریبی میں دین کی خدمت کی، دھکے کھا کر۔ میرے دادا پیر میر علی شاہ صاحب نے دھکے کھا کر اور ٹکڑے مانگ کر، مجھے فخر ہے، وہ فخر کرتے تھے کہ میں نے دین کے حصول کے لیے ٹکڑے مانگ کر کھائے۔ آج دیکھو نا ٹکڑوں نے کیا رنگ لایا کہ دنیا بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے علماء ان کے نام کا ٹکڑا کھا رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں کہ مشائخت اور خانقاہ کے حوالے سے ہم اس خانقاہ نظام کو بھی سمجھیں۔ ماشاء اللہ، تشریف رکھیں۔ تو میں اختتامی دور میں پہنچ چکا ہوں، شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے جو کام کیا ہے، بیٹھ جائیں خاموشی سے سنیں، تو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ان کی علمی بصیرت، بالغ نظری، فہم و فراست اور وہ دلائل و براہین قاطعہ و ساطعہ ہیں کہ جو مبدأ فیض نے انہیں اپنی طرف سے بھی عطا کیے، اور جس میں وہ نسبت اپنے جد امجد حضرت علی کی طرف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تا یافتم خبر اسباب علوم دل دادا بمہر آن شاہ حیدر کرارم۔ تو میں وہ کہتے ہیں کہ اکبر کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، اکبر آبادی کا۔ شاہ صاحب ماشاءاللہ ذوق رکھتے ہیں شعر و ادب کا بھی، اور علمی گفتگو تو میں ساری کر چکا ہوں، تو آخری لمحات میں کہ قریب ختم تھی مجلس، قریب ختم تھی مجلس کے آ نکلے ادھر وہ بھی، قریب ختم تھی مجلس کے آ نکلے ادھر وہ بھی، غرض واعظ کی محنت رہ گئی صبر آئے گا ہوگا۔ ایک منٹ، گولڈ شیٹ والے بیٹھے نے تو بڑے پورا مجمع ہے، اکثریت گولڈیاں نہیں، کیا سنو اے دھوم دھام تے نعرے میں بھی لوا سکتا، آرام دل بہت سنو کر آرام دل، یہ خود بھی پسند نہیں کرنے، زیادہ ضرورت تو زیادہ نہیں کریں، خوشامد نہیں۔ گل یہ کہ انہوں نے یہ بات جو ہے ایک خانقاہ کے حوالے سے نہیں کی کہ جس طرح عام ایک پیر ہوتا ہے۔ تو آج کیا ہے، صرف روپ ہے، رنگ ہے، لیکن وہ علمی جو شان ہے وہ بات ہمیں بہت کم نظر آتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ وہی خانقاہیں ہیں، اب کتنے بڑے دربار ہیں، ہمارا دربار بھی بڑا بہت بڑا ہے، لیکن علم کی وہ بو، علم کی وہ خوشبو آپ کو بہت کم ملے گی۔ اب یہ ہے کہ آپ صاحب دربار پر کے قبر پر چلے جائیں، وہاں فاتحہ پڑھیں، کوئی زندہ آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا
جو آپ کے دل کو مطمئن کرے، آپ کے ذہن کو علوم کے موتیوں سے سیراب کرے۔ اکثر درگاہوں کا، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ پر تنقید کر رہا ہوں، لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں، ہم اس کا کیا جواب دیں؟ ہم کیا اس کا جواب دیں؟ تو پیر صاحب نے جو دلیلیں دی ہیں، اب کے دیوبندی حضرات کہتے ہیں جناب کہ ہمارے بزرگوں نے یہ دلیل پیش کی۔ بھائی تمہارے بزرگوں نے دلیل پیش کی ہے، پیر میر علی شاہ صاحب پہلے گزرے ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، میں دو چار لفظ پڑھا ہوا ہوں اور آدمی ٹھیک ہے، تو آؤ سامنے میں اپنے دادا کی دونوں کتابیں اس موضوع پر رفع یعنی مسیح الی السماء پر جو انہوں نے دلائل دیے ہیں، اور جو رد مرزائیت میں اس کے کذب و افتراء پر جو دلائل دیے ہیں، اس کی روشنی میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے میرے دادا کی کون کون سی دلیلوں کا سرقہ کیا ہے، چوری کی۔ تمہاری اتنی اپنی قابلیت کہاں؟ یہ میرے علی کی قابلیت تھی، اس کو اللہ نے قابلیت دی تھی اور ذہن رسا عطا فرمایا تھا، اس نے دلائل پیش کیے۔ چور بھی تھے، چترا بھی، چوری بھی کرتے اور مانگتے بھی نہیں ہو۔ بھائی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ پیر صاحب کے اس دور میں بھی تھے، لیکن کس نے کیا کیا میں نہیں کچھ پر تبصرہ کرنا چاہتا، لیکن میرے دادا کے علاوہ کوئی خوشامدی کوئی مجھے اپنے دادا کی بھی، ایک مولوی کی حیثیت سے کتابیں پڑھا ہوا ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے دادا نے خدمت کی ہے رد مرزائیت میں تو کتاب کی صورت میں پیش کرے کہ اس کے دادا نے، ان کے بزرگوں نے یہ کتاب لکھی ہے، پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ پیر میر علی شاہ نے کیا لکھا ہے اور انہوں نے کیا لکھا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کیے ہوئے کے ساتھ، اور جنہوں نے سب کچھ کیا وہ بھی نہ کیے ہوئے کے ساتھ، نہ کرتا چو کرتا چو نہ کرتا، کیا انکیے کے ساتھ اور نہ کیا انکیے کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ میدان فتح کیا ہے پیر میر علی شاہ نے، اور میں اس کا پوتا ہونے کے حوالے سے اور چار لفظ دین کے پڑھے ہوئے ہونے کے حوالے سے آج بھی میں سیفی چشتیائی اور ان کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کے حوالے سے میں آج بھی یورپ میں بیٹھ کر پچھلے 2-3 سال پہلے بھی چیلنج کیا تھا، اب بھی میں چیلنج کرتا ہوں، مرزا کا پوتا اگر آج بھی ٹی وی پر مجھ سے مناظرہ کرے کسی موضوع پر تو میں حاضر ہوں۔ اور کیوں نہیں نعرہ مار رہے ہو؟ بولنا لیکن میں چیلنج کرنے پر تیار ہوں اور ابھی میں نے کیا، سمجھ آئے؟ تو ہم میں سے کیوں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو بڑے بڑے دلیر لوگ ہیں لیکن باہر نکلے؟ میرا دادا گیا تھا، تعریف سب اس کی کرتے ہیں لیکن نکلتا کوئی نہیں۔ نکلو، یہ خانقاہوں میں گھسنے کا ٹائم نہیں ہے، ہم نے بہت کچھ کھا لیا، بہت کچھ لوٹ لیا، لوگوں کو مزے بھی لوٹے، جیبیں بھی بھری، کھایا بھی جی بھر کے۔ کون سا پیر ہے جس کے کروڑوں کے بینک بیلنس نہیں ہے، لیکن کملی والے کے ذات پر کس نے خرچ کیا؟ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، چاہے گھوڑلے والے ہوں، چاہے علی پور والے ہوں، چاہے کوئی بھی۔ یہ علماء کے دم قدم سے
آج تک بھی یہ علم کی بہار ہے. یہ علماء جو خدمت کرتے ہیں جن کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے، یہ بیچارے آیتیں پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں. پیر تو مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کیا غرض کسی سے؟ اللہ ماشاء اللہ وہ گزر گئے، وہ جو بیچتے تھے متاع دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے. ٹھیک ہے، تو اس لیے حضرات کام کا وقت ہے. دعوے ہم نے بہت کیے لیکن نکل کر کوئی چیز بتاؤ. میں نے تصنیف کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، یہ نہیں کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، مجھ سے بڑے بڑے لوگ وفوق کل ذی علم علیم موجود ہے لوگ، لیکن کچھ نہ کچھ خدمت کرو، علم کا سرمایہ لوگوں کے سامنے پیش کرو. اور کوئی میدان کا وقت آ جائے تو میدان میں بھی نکلو. صرف نعرے لگوانے سے کام نہیں چلتا. گولڈ شیٹ کا پتہ ہے کتنا مرید ہے؟ میرے دادا کا کتنا مرید ہے؟ پردادا 3 پشتے تے اسی ڈگری نے بڑے پیر نہیں آ جی، اتنے تک اصل پیر امام حسن تک. اور ہمارے آباء و اجداد کو دیکھو، ایک ایک آدمی پورے نسب میں یوں آفتاب کی طرح جگمگا رہا ہے. نام ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، عزت ہے، نام ہے اور کام بھی ہے. متواضع بھی ہوں، منکسر المزاج بھی ہوں، متکبرین کے ساتھ متکبر بھی ہوں، جباروں کے ساتھ جبار بھی ہوں، قہاروں کے ساتھ قہار بھی، اور غریبوں کا دوست بھی ہوں، ان کے جوتے سر پر اٹھانے والا بھی ہوں.